بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنوری 2015 کی 4 تاریخ ہے۔ اس وقت میں نظام الدین ویسٹ کے پارک میں صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ پچھلے 10 دن سے میں ایک کمرے میں تھا، کھلی فضا، کھلی دھوپ، کھلا آسمان سے دور تھا میں۔ آج پہلی بار میں یہاں بیٹھا ہوں، تو اس سے پہلے چند دن بارش ہوئی ہلکی، اور آج کھل گیا ہے، تو یہاں اتنا اچھا منظر ہے کہ سبز ماحول، چڑیا اڑ رہی ہیں فضا میں، سورج نکلا ہوا ہے، یعنی بالکل ایک جنت جیسا ماحول ہے۔ تو ایک عجیب قسم کا اسپریچول انجوائمنٹ مجھے یہاں ہو رہا ہے، بہت ہی عجیب قسم کا اسپریچول انجوائمنٹ، بالکل جنت کا ایک تجربہ۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک واقعہ ایک بادشاہ کا ہے۔ بادشاہ نے ایک بار بہت زبردست قسم کی دعوت کا انتظام کیا، کھانے پینے کا، بہت ہی شاندار، اور جو اس کے خاص لوگ تھے بادشاہ کے، ان سب کو بلایا، اور خود وہ دسترخوان سے غائب ہو گیا، خود محل کے اندر چلا گیا، وہ بتائے بغیر کہ کیوں میں جا رہا ہوں۔ بات کو اس کے ایک مصاحب نے اس سے پوچھا کہ بادشاہ صاحب، آپ نے اتنی زبردست دعوت کی اور آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو بادشاہ نے ایک عجیب جواب دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب دعوت میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہوگا تاج پہنے ہوئے، تو لوگ انجوائے نہیں کر سکتے۔ میں نے چاہا کہ لوگ خوب انجوائے کریں، خوب باتیں کریں آپس میں، خوب کھائیں پئیں۔ لوگوں کو سپر انجوائمنٹ دینے کے لیے میں خود وہاں سے غیر موجود ہو گیا۔ تو آج یعنی میری آج کی ڈسکوری یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ غیب میں ہے، اور تم کو غیب کی حالت ہی میں اللہ پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کی شروع میں یہ آیت ہے کہ ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اللہ غیب میں کیوں ہے، یعنی انسین کیوں بن گیا وہ، یعنی ہم کو پیدا کیا، پیدا کر کے اس دنیا میں سیٹل کیا، ہمارے لیے ساری بلیسنگ دی، لائف سپورٹ سسٹم یہاں پر رکھا، یعنی جو کچھ ہم چاہتے تھے سب کچھ دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور خود یہاں غیر موجود ہے وہ۔ تو کسی کا شعر ہے کہ مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ مہمان ہوں جسے میزباں نہیں ملتا۔ تو آج مجھے ایک عجیب چیز ڈسکور ہوئی کہ اللہ کی یہ بھی ایک بہت بڑی رحمت، بلیسنگ ہے کہ وہ ہمارے لیے غیب بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، آپ تصور کیجئے کہ اللہ اگر دکھائی دے، جسے سورج دکھائی دے رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے ایک بہت ہی انبلیویبل قسم کا ایک یونیورسل ٹائیگر ہوگا۔ ایک یونیورسل ٹائیگر آپ کے درمیان ہو، تو آپ ہر وقت ایک عجیب کیفیت میں ہوں گے۔ آپ انجوائے نہیں کر سکتے، آپ فری تھنکنگ نہیں کر سکتے، آپ کا جو تھنک پروسیس ہے وہ نارمل طریقے سے چل نہیں سکتا۔ تو اللہ جو اگر موجود ہوتا تو کہا کہ ایک یونیورسل ٹائیگر ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہوتا۔ آپ غور کیجئے، جم کاربیٹ جو ٹائیگر کا ایکسپرٹ بنا جاتا ہے، جم کاربیٹ کی کتاب ہے شیر کے ٹاپک پر، تو جم کاربیٹ نے لکھا ہے کہ اگر آپ جنگل میں چل رہے ہیں اور اچانک آپ نوٹس کرتے ہیں کہ یہاں جھاڑی میں ٹائیگر کھڑا ہوا ہے، ایک لیونگ ٹائیگر، ایک زندہ ٹائیگر کھڑا ہوا ہے، تو لکھتا ہے کہ اس وقت
آپ کا بلڈ سرکولیشن بلڈ اسٹار بن جاتا ہے. یہ جم کاربیٹ لکھا ہے کہ اگر آپ اچانک نوٹس کریں کہ ٹائیگر کھڑا ہوا ہے جہاں میں ہوں, تو آپ کا بلڈ سرکولیشن بلڈ اسٹار بن جائے. آپ غور کیجیے کہ جس خدا نے اتنی بڑی کائنات بنائی, بلین بلین گلیکسی ہے, ہر گلیکسی میں بلین بلین ستارے ہیں, اور کائنات ہر وقت پھیل رہی ہے. یعنی اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو اپنی جو گنتیاں ہمارے پاس ہیں اس میں بیان نہیں کر سکتے. اتنی باؤنڈریز ہے اس میں, اتنی رحمتیں ہیں, اتنی عظمتیں ہیں, اتنی بڑائیاں ہیں. اتنی بڑی کائنات کا جو کریٹر ہے, جو سسٹینر ہے, وہ کتنا عظیم ہوگا, کتنا بڑا ہوگا. تو آپ غور کیجئے کہ وہ اپنی زندہ حالت میں اگر ہمارے سامنے موجود رہتا ہر وقت, تو میرے پاس کوئی تمثیل اس کے لیے نہیں ہے. جیسے میں کہوں یونیورسل ٹائیگر, تو ایک عام ٹائیگر کو دیکھ کر آدمی کا بلڈ سرکولیشن بلڈ اسٹار بن جاتا ہے, تو یونیورسل ٹائیگر کو دیکھ کر کیا ہوگا, جو ٹائیگر تمام ٹائیگروں کا کریٹر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت ہے کہ وہ غیب میں ہے, ہم کو موقع دے رہا ہے کہ فری تھنکنگ کرو, انجوائے کرو, خوب ڈسکوری کرو, اپنے مائنڈ کو آزادی کے ماحول میں کام کرنے کا موقع دو. پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی جو اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے مجھے, کہ قرآن کی ایک آیت ہے جنت کے بارے میں. دیکھیے یہ لفظ آئے ہیں کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, کہ جنت میں جو وہ چاہیں گے جنت والے وہ سب کچھ ہوگا, اور ہم ہمارے پاس اور بھی ہے, جنت مزید بھی ہے. کیسی عجیب غریب بات ہے. یعنی ایک وہ جنت جو تم چاہتے ہو, تمہاری ڈیزائر, تمہاری خواہشیں, تمہاری امنگیں, تمہارے حوصلے, اس سے تحت تم ایک جنت چاہتے ہو, تو ایک تو وہ جنت ہے, ایک جنت مزید بھی ہے, ولدینا مزید. تو دیکھیں اس کو لے کر میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ اگر کچھ لوگ اللہ کو ڈسکور کریں, بڑی معرفت حاصل کریں, وہ اعلیٰ درجے کی جو ریئلائزیشن ہے, اعلیٰ درجے کی ڈسکوری ہے, اس پر اپنے کو لے جائیں, تو وہ ایک نیا اسٹینڈرڈ پیدا کریں گے, ایک نیا معیار پیدا کریں گے. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک موقع دیا ہے کہ کچھ لوگ اگر اپنے کو سطح پہنچائیں, نئی ڈسکوری, نئی ریئلائزیشن, نیا درجہ معرفت, اس پر پہنچائے اپنے آپ کو, تو یہ لوگ جب آخرت پہنچیں گے تو شاید یہ ولدینا مزید کا ایک نیا وہاں اظہار ہوگا کہ خدا یہ کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کچھ آئے بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کے بندے ہیں, ان کی معرفت بہت اونچی معرفت تھی, انہوں نے عام لوگوں سے بڑھ کر کے ایک معرفت کا درجہ حاصل کیا. ایک اور جنت کے لیے کریٹ کرو, ان کے لیے ایک اور جنت کریٹ کرو, وہاں ان کو لے کر سیٹل کرو. ولدینا مزید یعنی ہمارے پاس ایک وہ جنت ہے جو تم چاہتے ہو, اور ایک جنت مزید بھی ہے, ایک ایڈیشنل جنت. تو ایڈیشنل جنت کس کو ملے گی؟ جو ایڈیشنل لیول پر اپنے کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے, ایک اور لیول, ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کا ایک اور لیول. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اور اس کی نعمت کی کوئی حد نہ ہونے کی ایک پہلو ہے کہ وہ موقع دیا اس سے انسان کو کہ اگر تم ایسا عمل لے کر آؤ جو عمل مزید ہو, تم کو جنت مزید دی جائے گی. یہاں جنت مزید کس کے لیے؟ جو عمل مزید لے کر آئے.
کہ یہ بھی موقع کھلا ہوا ہے. جس طرح سے یونیورس بہت ہی وسیع یونیورس ہے, کوئی حد نہیں, ایسی عمل کا بھی کوئی حد نہیں, کوئی حد نہیں عمل کی. تو اس آیت میں مجھے ایک اشارہ ملتا ہے کہ میرے بندو, اگر تم میں سے کچھ لوگ عمل مزید کا ثبوت دیں تو میرے ہاں جنت مزید بھی ہے. میں اپنے فرشتوں سے کہوں گا کہ اے لوگو, ان کے لیے ایک اور جنت کریٹ کرو, ایک نئی جنت کریٹ کرو. پھر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, رامپور کا واقعہ. میں کچھ دنوں رامپور میں تھا, تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے, سنگ مرمر کی بنی ہوئی. اب وہاں لائبریری بنا دیا انہوں نے, پوری کی پوری وہ سنگ مرمر کی ہے. تو کیا تھا کہ نواب حیدرآباد جو تھے اس زمانے میں, برٹش پیریڈ کی بات ہے, برٹش پیریڈ میں سب سے بڑی اسٹیٹ انڈیا کی ہوتی تھی حیدرآباد اسٹیٹ. تو نواب حیدرآباد آنے والے تھے رامپور. اس وقت ہوائی جہاز نہیں ہوتا تھا, بائی ٹرین آنے والے تھے. تو جو نواب رامپور تھا اس نے اس کے لیے ایک اسپیشل پلیٹ فارم بنوایا جہاں اس کی ٹرین ٹھہرے, اسپیشل پلیٹ فارم. اور یہ کہا کہ ایک اسپیشل گیسٹ ہاؤس بنا. تو ان کی ٹرین آ کر کے اس اسپیشل اسٹیشن پہ رکی, اور سارے لوگ تو ساتھ آئے تھے سب, وہ اس اسپیشل گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے. تو مجھے یاد آیا کہ جس طرح سے نواب حیدرآباد کے آنے پر نواب رامپور نے ایک اسپیشل گیسٹ ہاؤس بنوایا تھا کہ ہمارے پاس ایک اسپیشل گیسٹ آ رہا ہے, اس کے لیے اسپیشل گیسٹ ہاؤس بناؤ. تو شاید قیامت میں ایسا ہو کچھ اللہ کے بندے جو عمل مزید لے کر وہاں پہنچے, تو اللہ کہے کہ دیکھو ان بندوں کے لیے تم جنت مزید ایک بناؤ, ایک اور ہی جنت, ایک اسپیشل جنت. تو اللہ کے سب سے بڑی صفت بتائی گئی ہے رحمت, رحمت یعنی بلیسنگ. تو اس رحمت کو لوگ عام طور بہت ہی محدود معنی میں لیتے ہیں, محدود. میں کہتا ہوں یہ سب رحمت کے پہلو ہیں, یہ سب اللہ کی رحمت کے پہلو ہیں. وہ خود غیب میں ہو گیا تاکہ آپ خوب انجوائے کریں, خوب آپ فری تھنکنگ کریں, خوب وہ آپ کا مائنڈ کام کرے. آپ کوئی ریسٹرکشن نہیں, کوئی پابندی نہیں, جتنا چاہے ترقی کیجیے, جتنا چاہے ترقی کیجیے. حالانکہ اگر خدا یہاں پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یونیورسل ٹائگر کے طور پر ہر وقت آپ سارے موجود ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک مرتبہ یمن گیا, یمن. وہاں کے لوگ جو تھے وہ سورج کو پوچھتے تھے, سن جو تھا ان کا سب بڑا گاڈ تھا. تو وہاں ڈیزرٹ میں ایک بلڈنگ بنائی تھی انہوں نے, وہاں مندر, سورج کا مندر, وہاں وہ لے گئے. تو بہت بڑا ڈیزرٹ ہے, اس میں ایک بلڈنگ ہے. تو ڈیزرٹ میں جب ہم لوگ کھڑے ہوئے وہاں سورج نکلا ہوا تھا. تو سچ میں سورج لگتا تھا ایک بہت ہی بڑی چیز ہے, یعنی ہم سے بڑی کوئی چیز. تو لگتا تھا اپنے کو ہم چھوٹا محسوس کر رہے تھے. ڈیزرٹ میں جب سورج نکلا ہوا ہو, یہ اگر آپ نے دیکھا ہو ڈیزرٹ میں سورج نکلتا ہے جب, تو اس کا منظر عجیب ہوتا ہے, ایک بڑی مائنڈ باگلنگ سے ایک سین ہوتا ہے. تو آدمی چھک جاتا ہے کہ یہی شاید خدا ہو. تو آپ بتائیے کہ سورج کا اور گلیکسیز کا جو کریٹر ہے, جس نے پورا سولر سسٹم بنایا, جس نے ساری گلیکسیز بنائی, سارا یونیورس بنائی, وہ جب ظاہر ہو جائے تو کتنا زیادہ مائنڈ باگلنگ سین ہوگا وہ. تو آپ غور کیجیے کہ مائنڈ باگلنگ قسم کے خدا کے سامنے رہتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رحمت کا جو پہلو ہے اس کے بے شمار آسپیکٹ ہیں. تو اس میں سے ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ خدا غیب میں آپ کو موقع دے دیا کہ خوب اپنے نیچر کو انفولڈ کرو, کوئی رکاوٹ نہیں تمہاری. اور پھر یہاں تک کہا کہ اگر تم عمل مزید لے کر آؤ گے تو ہمارے پاس جلد مزید بھی ہے. کیسا عجیب ہے. تو آپ اگر ایک تو ہے
ٹریڈیشنل لیول دین کا، ایک ہے نان کنونشنل، نان ٹریڈیشنل، ایک اور لیول جس کو میں کہتا ہوں سیلف ڈسکوری. تو اگر آپ سیلف ڈسکوری پہ کھڑے ہوں، ایک اور لیول پر آپ فیتھ فل زندگی گزاریں، اور پھر جب آپ پہنچیں گے آخرت میں، تو اگر نواب حیدرآباد یہ سوچ سکتا تھا کہ میرے پاس اسپیشل گیسٹ آیا ہے تو اس کے لیے میرے پاس اسپیشل گیسٹ ہاؤس ہونا چاہیے، تو خدا تو اس سے بلین ٹریلین ٹائم زیادہ بڑا رحیم و کریم ہے. یقین وہ کہے گا اپنے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، میرے بہت ہی خاص بندے آئے ہیں، ان کے لیے نئی جنت بناؤ، ان کو نئی جنت میں ٹھہراؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو سی پی ایس کے لوگ ہیں، ان کا ٹارگٹ بہت ہی بلند ہونا چاہیے، ان کا گول بہت ہی بلند ہونا چاہیے. کوئی ہمالیہ اس کو نہ روکے، کوئی پیسفک اوشن اس کو نہ روکے، کوئی دیواریں اس کو نہ روکے، ایسا ہونا چاہیے. اور پھر اس میسج کو آپ خود نہیں لیں بلکہ دنیا کو پہنچائیں، سارے انسانوں تک پہنچائیں، سارے انسانوں کو اس سے باخبر کریں. اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیجیے، اپنے آپ کو اس کے لیے بالکل اسی میں لگا دیجیے. جتنا زیادہ آپ دنیا میں یہ سب کریں گے اتنا ہی بڑا انعام آپ کو آخرت میں ملے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خدا کی رحمت میں حصہ پائیں اور خدا کی بڑی بڑی جو انعامات ہیں وہ ہم کو ملیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ اگر خدا غیب میں نہ ہوتا تو ہم لوگ اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں کر پاتے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے. اور مجھے اس طرح کی ایک مثال معلوم ہے، تو وہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان بہت ہی سخت تھے وہ، تو ان کا ایک بچہ جو ہے وہ بڑھتا ہی نہیں تھا. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی ہائٹ چھوٹی رہے گی اور یہ بڑھے گا نہیں. تو اس کی ماں اس کو لے کر کے شہر میں آ گئی اور باپ جو ہے وہ گاؤں میں ہی رہتے تھے. تو شہر میں آنے کے بعد بہت جلد اس کی گروتھ ہونے لگی اور بالکل نارمل چائلڈ ہو گیا. تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ ہر وقت جو ایک ماحول تھا، ہر وقت بگڑنا، ڈانٹنا، سختی کرنا، تو اس سے بچے کی فزیکل گروتھ بھی نہیں ہو رہی تھی، تو مینٹل گروتھ کیا ہوتی. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت ہی سب کو سمجھنے کی ہے. جو شیر والی بات آپ نے بتائی تھی، ہمارے ساتھ وہ ہو چکا ہے جم کاربٹ کے اندر. دوپہر کو الاؤڈ نہیں ہوتا جنگل میں جانا جم کاربٹ میں. تو میں اور میرا دوست پہلی بار ہی گئے تھے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم جنگل میں چلے گئے گاڑی لے کے. تو وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں پگ مارکس ہوتے ہیں، شیر کے پنجے نظر آئے ہمارے کو نیچے زمین کے اندر. تو ہم گاڑی سے باہر نکل کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ یہ کہاں ہے. تو وہاں سے ایک مہنت ہوتے ہیں، وہ جو ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے آئے بھاگتے ہوئے ہاتھی کے اوپر، ہاتھی کو بھگاتے ہوئے ہماری طرف آئے. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں ہماری طرف بھاگ رہے ہیں اس طرح. تو ہمارے کو کچھ بول رہے تھے، ہمارے کو سنائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ کافی دور تھے. تو جب وہ پاس آئے تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا. کہتے ہیں وہ دیکھو سامنے شیر بیٹھا ہوا ہے. تب تک ہمارے کو کچھ نہیں ہوا تھا، جب شیر کو دیکھا تو وہیں کھڑے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا کہ بالکل سامنے، بالکل ہمارے شیر جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ آپ نے بالکل صحیح بولا کہ جب شیر کے سامنے آتے تو انسان بالکل ویسے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ کیا کرے اب. مولانا یہ ایکچولی بڑا تھرلنگ ایگزامپل ہے جو آپ نے دیا مولانا، بیکاز آئی واز آلسو ٹرائنگ ٹو ریلیٹ ٹو اٹ کہ اللہ تعالیٰ جو غائب میں ہے مولانا، اس میں بھی ایک ریزن یہ ہے کہ تاکہ انفولڈ ہو سکیں لوگوں کے اندر پوٹینشیل اور چیزیں. سو مولانا سملر تھنگ اف یو کین لک ایٹ فرام دی کارپوریٹ سیکٹر، کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے، جب وہ آتے ہیں اپنے امپلائیز کے سامنے تو سب چپ ہو جاتے ہیں. And they are not in their normal state because they are, seeing in their presence the managing director of that company. And only when the managing director walks out, that employees feel normal. تو مولانا اسی کو extrapolate کر کے جب universal managing director اگر سامنے آ جائے تو یقیناً کوئی کچھ کر ہی نہیں پائے گا مولانا، سب لوگ ایک دم خاموش ہو جائیں گے. تو یہ بہت زبردست ایگزامپل ہے مولانا کہ اللہ کا غائب ہونا مطلب وہ بھی ایک بلیسنگ کی طرح ہے سب لوگوں کے لیے.
تاکہ ہم سب لوگ اپنے پوٹینشیل کو اچھی طریقے سے انفولڈ کر سکیں. اور مولانا وہ جو قرآن میں جو وہ آیت بتائی آپ نے کہ وہاں پر ہمارے پاس وہ سب ہے جو تم ڈیزائر کرتے ہو اور کچھ اور بھی ہے, تو وہ ایک بہت ہی بڑا موٹیویشن ہے سی پی ایس ٹیم کے لیے گلوبلی, کہ اگر ہم سب لوگ وہ ایم کریں مولانا جنت مجید, تو مولانا ہم سب لوگ مل کے ایک بہت بڑا کام کر سکیں گے دعوتی فیلڈ میں. تو بہت بڑا موٹیویشنل اگزامپل دیا آپ نے سب کو. یہ جو مولانا نے بھی بتایا ہے کہ خدا غائب میں ہے, اس کے حوالے سے مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی اور ڈے آف ججمنٹ قائم ہو جائے گا تو لوگوں کی نظریں نیچی ہوں گی, ان کی آواز نہیں نکلے گی, وہ خاموش ہوں گے. اور خدا نے کہا ہے کیا تو کوئی آواز سنتا ہے؟ سوائے سرسراہٹ کی کوئی آواز سنائی نہیں دے گی. لوگ نظریں جھکائے ہوئے چل رہے ہوں گے, ان کی نظریں نیچی ہوں گی اور پست نظریں ہوں گی. تو یہ حال ہو جائے گا جب وہ خدا کو دیکھیں گے کہ ان کی بول نہیں نکلے گی اور اپنے آپ کو بالکل عاجز محسوس کریں گے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 108. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی اور تم سرسراہٹ کے سوا کچھ اور نہ سنو گے. مولانا ایک چیز اور ہم ریلیٹ کر پا رہے تھے, جیسے مولانا قرآن میں لکھا ہے کہ جنت میں تو مولانا سب کھل جائے گا, سارے پردے ہٹ جائیں گے اور لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ پائیں گے, لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ پریزنٹ نہیں رہیں گے. اس میں مولانا آتا ہے کہ جب لوگ جنت میں پلیجرز میں ہوں گے اور اس کے بعد پھر یہ اناؤنس کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں اپنے جلوے کے ساتھ, تو وہاں کے لوگ وہ ساری جو خوشیاں ہیں وہ بھول جائیں گے, وہ زیادہ بڑی لگے گی جب وہ خدا کو دیکھیں گے. تو مولانا وہاں پہ بھی تاکہ کام چلتا رہے, جیسے یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی جو ہیں انٹرمیٹنٹلی اپنے آپ کو وہ کریں گے مولانا, دکھائیں گے. مولانا آپ نے وہ جو آیت بتائی والدینا مزید, کہ ہمارے پاس اور بھی ہے اور یہ عمل مزید پر ہوگا, تو مولانا میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کیا ہے, تو ہم کو عمل مزید جو کرنا ہے, تو آپ جو کہتے رہتے ہیں کریٹو تھنکنگ کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں, تو یہی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم کو مزید مل سکتا ہے. عمل مزید ہم کریٹو تھنکنگ کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا عمل مزید کیا ہو سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. مولانا جو فرحات صاحب نے ابھی بولا اسی پہ آپ نے جو کہا ہے کہ ہمیں پروگرام میکرز ہونا چاہیے, کہ ہماری انٹینشن اس میں جڑ جائے اور دماغ ہم خود لگائیں اس کے اوپر, تبھی جا کر ہمیں وہ ریوارڈ ملے گا. تو وہ آج مجھے سمجھ میں آیا مولانا, پہلے اتنا کلیئر نہیں تھا کہ پروگرام کسی کو دو مت, سب لوگ اپنے اپنے پروگرامز بنائیں, کیونکہ وہی تو عمل مجید ہوگا, تبھی جا کر ہائر لیول آف جنت مل سکتی ہے. مولانا میں I will add on to what رجت بھائی just said کہ جیسے جو ایم ڈی بورڈ روم میں آتا ہے تو سب لوگ ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں اور کوئی مطلب کچھ بول ہی نہیں پاتا ہے اور ان کے جاتی وہ فری ہو جاتے ہیں. تو کاکپٹ میں بھی مولانا ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو سینئر کیپٹنز ہوتے ہیں یا ایگزامنر لیول کے جو مطلب ٹریننگ کیپٹنز ہوتے ہیں اور جو زیادہ اسٹرکٹ بھی ہوتے ہیں, مشہور ہوتا ہے کہ بہت اسٹرکٹ ہے, تو جو فرسٹ آفیسر جو کو پائلٹ ہوتا ہے وہ ایک دم فریز کر جاتا ہے, تو اس کا نا مائنڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے, تو وہ جو ہے نا انسیف کاکپٹ ہو جاتی ہے بہت, مطلب دو کی جگہ پھر ایک ہی آدمی ہو جاتا ہے کاکپٹ میں. تو جو اسٹریس لیول جو ڈفرینس ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے ان کا سینیورٹی کا اور اس کا, کہ مطلب بہت ہی انسیف کاکپٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ ظاہر ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ دنیا انسیف ہو جائے گی. پھر مزید انسان ڈسکوری نہیں کر پائے گا, انسیف تو نہیں, مزید ڈسکوری نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کا دماغ ہی نہیں چلے گا آگے. مولانا بچپن سے یہ چیز
ہم لوگوں کے سامنے آتی تھی ہم سوچتے تھے کہ خدا دکھائی کیوں نہیں دیتا. کوشچن ہر انسان کے مائنڈ میں تھا. آج پہلی بار واقعی میں بات سمجھ میں آئی ہے کہ خدا کیوں نہیں دکھائی دیتا. یہ جو آپ نے بات بولی کہ ٹائیگر والا جو کمپیریزن کیا, اور آپ نے بولا کہ اگر یونیورسل ٹائیگر سامنے آ جائے تو ہم ڈیلی اپنی لائف میں ہر کوئی یہ فیل کرتا ہے کہ اگر ہم سے زیادہ بڑا کوئی آدمی آ جائے تو ہم اس کے سامنے ایک دم ہکے بکے سے ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں کہہ پاتے. اور اگر خدا ظاہر ہو جائے تو پھر تو انسان کی پوری فریڈم ہی ختم ہو جائے گی. یہ جیسے یہ بک کسی نے لکھی تھی کہ دیر از نو گاڈ, لوگ اتنا کچھ لکھتے ہیں گاڈ کے اوپر کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, مین واکس الون. تو کوئی بھی انسان یہ سب بات ہی نہیں کر پائے گا اگر وہ خدا کو دیکھ لے تو. مولانا آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیشہ پہلے یہ لگتا تھا کہ خدا کا نہ دکھنا ایک محرومی ہے. مطلب یہ اپنے آپ میں ایک بہت بار دل میں آتا تھا کہ اللہ اپنی کوئی نشانی دکھا, مجھے دکھا کہ تو ہے, تو ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن آج جو پوائنٹ مولانا آپ نے بتایا اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. مطلب یہ اپنے آپ میں ایک بلیسنگ ہے کہ گاڈ نہیں دکھ رہا ہے ہم کو, کیونکہ اگر گاڈ دکھ جاتا تو شاید ہم کچھ کر ہی نہ پاتے, اسپیچ لیس ہو جاتے. تو یہ اپنے آپ میں ایک پازیٹیو بات بن گئی ہے مولانا, اور شاید دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا اب آسان ہوگا کہ گاڈ کیوں نہیں دکھتا. مولانا یہ بات سبھی نے ریئلائز کی ہے, بہت کلیئر ہو گیا کہ خدا ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتے ہیں. میں بھی مولانا میں نے میرے جو قرآن کے جو میرے استاد ہیں, میں اب دعوت میں لگا ہوا ہوں تو سبھی سے میں بول پاتا ہوں, لیکن جن سے میں نے قرآن پڑھا جو میرے ایکچوئل استاد ہیں ان کے سامنے میری زبان بھی نہیں کھلتی ہے مولانا. اور میری مدر بھی اس بات کو کہتی رہتی ہیں کہ ویسے تو تم اتنا بولتے ہو لیکن اپنے استاد کو کوئی صحیح بات نہیں بتا سکتے کیا. تو مولانا یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر واقعی میں ہمارے سامنے خدا آ جائے تو ہم اسپیچ لیس ہو جائیں گے اور کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. مولانا, like what Ajay said, Moulana, I always had a question that why I can't see God, Moulana, but today I have understood the real meaning behind it, Moulana, کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہمارے دماغ میں بھی کوشچن تھا کہ if God is there, why I can't see him. مولانا, تو یہاں پر آ کر سی پی ایس میں آ کے مولانا یہ سارے کوشچنس کا آنسر انفولڈ ہو رہا ہے مولانا. اینڈ مولانا, لائک نودیپ سیڈ, مولانا کانسیپٹ آف فریڈم, مولانا اگر اللہ میاں سامنے ہوں گے تو فریڈم نہیں رہے گی ہماری, پھر تو ہم بائی چوائس نہیں کریں گے, پھر تو وہ کریں گے جو کرنا ہی ہے. سو مولانا اٹ از آلسو اے ٹیسٹ. مولانا میں نے بڑی کوشش کی خدا کو دیکھنے کی, بہت کوشش کی خدا کو دیکھنے کی, کیونکہ میں تصوف پڑھاتی تھی اور سنتی تھی کہ صوفیز جو ہیں وہ خدا کو دیکھتے ہیں, خدا کے جلوہ دیکھتے ہیں. میں نے کہا تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے. بڑی بڑی کوششیں کی, بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں کی, لیکن خدا نہیں دکھائی دیا. تو ہم سمجھتے تھے ہمارے اندر کوئی کمی ہے, ہم اس قابل نہیں کہ خدا ہمیں دکھائی دے, خدا ہمارے سامنے آئے. تو ایک بار بہت زیادہ میں نے کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ صرف لائٹ ہی لائٹ دکھائی دے رہی ہے, جیسے کہیں چیز سے کوئی سورس ہو لائٹ کا, لائٹ نکلی چلی جا رہی ہے, نکلی چلی جا رہی ہے. تو مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ خدا دیکھ نہیں سکتے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہی تھی کہ ہم اس قابل نہیں کہ خدا کو ہم دیکھیں. تو یہ چیز اب ختم ہو گئی کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے, اس وجہ سے ہم خدا کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. دادا, you explained that whatever God does is a blessing, and therefore his not being in the seen, his being in the invisible is also a blessing. And the explanation that you gave that it is because for us to unfold ourselves and think freely and discover things is a very convincing explanation, Dada, because I also had this question in mind, why we cannot see God. Why is God not there? Why has he left us after creating us? So this explanation is a very good explanation. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو جنت مزید اور عمل مزید والی بات سنی,
اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ قرآن میں جو تہجد کا ذکر ہے وہ بھی ایک طرح کی عبادت مزید ہے. تو اس طرح سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عمل مزید اور عبادت مزید سے ہی جنت مزید حاصل ہو سکتی. مولانا میرا رات کا تجربہ ہے. رات میں آفس سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کہ میں ہر دن الگ الگ خواب دیکھتا ہوں, آج تو اپنے آپ کو دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں.